My dear students, in this module, we will learn regarding theoretical orientation of Chicago School of Thought regarding urban setting کہ کس طرح سے شکاگو اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ تھریٹیکلی اربن سیٹنگ کو انٹرپریٹ کرتا ہے. شکاگو اسکول آف تھاٹ کہ یہ ایک وہ اسکول آف تھاٹ ہے جو بیسیکلی چیزوں کو ریشنل بیسس پہ انٹرپریٹ کرتا ہے، ایک پورے کہہ لیں کہ ایک ڈیبیٹ کے بعد اور لاجیکل بیسس پہ کسی نہ کسی جسٹیفیکیشن پہ. تو ہم اس کے جو مین تھریٹیکل ازمپشنس ہیں ریگارڈنگ سٹی لائف یا اربن سیٹنگ، اس پہ ہم بات کریں گے. تو اکارڈنگ ٹو شکاگو اسکول آف تھاٹ، ہیومن بیہیویئر از شیپڈ بائی سوشل اسٹرکچرز اینڈ انوائرمنٹل فیکٹرز. یعنی جو سوشل اسٹرکچرز ہیں کہ کس طرح کے ریلیشن شپ، کس طرح کے ٹائپ آف ریلیشن شپ میں لوگ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، وہ پلس جو انوائرمنٹ ہے ایک سیٹنگ کا، ایک سٹی انوائرمنٹ ہے، وہ شیپ کرتے ہیں ہمارے بیہیویئر کو. یعنی اس میں یہ ہے کہ جو جینیٹک یا جو پرسنل کیریکٹرسٹکس ہیں ان کی اتنی سگنیفیکنس نہیں ہے، بلکہ بیہیویئر جو ہے دیٹ از شیپڈ بائی آر سوشل اسٹرکچرز آف دا سوسائٹی، یا پھر یہ ہے کہ وہ انوائرمنٹل فیکٹر ہمارے بیہیویئر کو شیپ کرتے ہیں جس انوائرمنٹ میں، جس طرح کے انوائرمنٹ میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے اس اسکول کے نزدیک نیچرل انوائرمنٹ آف اے کمیونٹی از دا میجر فیکٹر ان شیپنگ ہیومن بیہیویئر. کہ ہم جس طرح کے ایریاز میں رہتے ہیں، کہ جو نیچرل انوائرمنٹ جس میں ہم رہتے ہیں، وہ ہمارے مزاج کو، ہمارے بیہیویئر کو، ہمارے جو اوور آل ڈیلی لائف ہے، ہمارے ایکشنز کو بیسیکلی انفلوئنس کرتا ہے. یعنی جس طرح کی ماحول میں آپ رہیں گے، اس ماحول کے اثرات جو ہیں وہ آپ کے بیہیویئر سے، آپ کے ایکشن سے ریفلیکٹ ہوں گے. تو دا سٹی فنکشنز ایز اے مائکرو کاز، کہ سٹی جو ہے ایک مائنیوٹ، ایک یونٹ کی طرح سے کام کرتا ہے، اور اوور آل کہہ لیں کہ وہ انڈیویجولز یا گروپس کو کاز کرتا ہے. گروپ جو ہے وہاں پہ رہتے ہیں اور ایک گروپ لائف کو انشور کرتا ہے. adopts ethnographic methods to study urban society. یعنی جو شکاگو اسکول آف تھاٹ ہے، it uses the ethnographic method. یعنی کس طرح سے جو ایک ایتھنک بیسس پہ ایک گروپ ڈفرینٹلی بیہیو کرے گا اور دوسرا گروپ جو ہے وہ ڈفرینٹلی بیہیو کرے گا. اس میں آپ کو پتہ ہے کہ شہروں میں اگر ہم دیکھیں تو ڈفرینٹ بیسس پہ گروپس جو ہیں وہ بنتے ہیں. اس میں ویلتھ کی بیسس پہ بنتے ہیں، لنگوسٹک بیسس پہ، ریلیجس ایلیمنٹ ہوتا ہے، اور سملرلی ایتھنک بیسس پہ بھی گروپنگ ہوتی ہے. تو اس طرح سے یعنی شکاگو اسکول جو ہے یہ میتھڈ اڈاپٹ کرتے ہیں ٹو انٹرپریٹ ڈفرنٹ ٹائپس آف سوشل ریلیشن شپ امنگ دا peoples of urban setting. Urban expansion is haphazard but controlled by community forces. یعنی اربن ایکسپینشن کو جو ہے یہ اسکول اس طرح انٹرپریٹ کرتا ہے کہ اٹ از haphazard، کوئی پلانڈ طریقے سے نہیں ہوتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی اربن ایکسپینشن کو جو فورسز کنٹرول کرتی ہیں وہ کمیونٹی فورسز ہیں. کہ اوور آل جو لوگوں کے اپنے لیونگ سٹائل ہے، جو لوگوں کے اپنی کلچر ہے، جو ان کے رہنے سہنے کے انداز ہیں، جو ان کا بلیف سسٹم ہے، تو الٹیمیٹلی وہی اس کو کنٹرول کرتا ہے. تو ایکسٹرنل فورسز، اڈاپٹیو اسپیشل اینڈ ٹیمپورل ریلیشن شپس بٹوین انڈیویجولز. یعنی جو انوائرمنٹل فورسز ہیں اور کس طرح سے ہم اپنے ڈفرینٹ کمیونٹیز میں جس میں رہتے ہیں. آپ اس چیز کو جانتے ہیں کہ اسپیشل پلیسز کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کون سی ویسینٹی میں، کون سی لوکیلٹی میں آپ رہ رہے ہیں. جس لوکیلٹی میں آپ رہتے ہیں تو اس لوکیلٹی کا انفلوئنس جو ہے وہ آپ کے بیہیویئر پہ ہوتا ہے، اور اس طرح سے ہمارا بیہیویئر جو ہے وہ انفلوئنس لیتا ہے اس ایٹماسفیئر کا جس ایٹماسفیئر میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں.
فار ایگزامپل اگر ہم سلم یا ہم ایک ڈیولپڈ کسی انڈسٹریل زون کی بات کریں تو ان کے جو لائف سٹائل ہے ان میں واضح طور پہ ہمیں فرق نظر آئے گا۔ اب یہ اسکول جو ہے وہ یہ اس کے مطابق ویریشنز ان ڈیوینسی میں بی ایکسپلینڈ بائی ویریشن ان دا ڈائمینشنز آف دا سوشل بانڈ، یعنی کس طرح سے کس ٹائپ آف سوشل ریلیشن شپ میں لوگ جو ہیں وہ بندھے ہوئے ہیں، ہاؤ دے آر انٹر کنیکٹڈ ود ایچ ادر، اور کس طرح سے ان کی جو لائف سٹائل ہے وہ بن رہا ہے، اور کیسے جو ہے کہہ لیں کہ جو ان کی جیسے جیسے ان کی کلچرل اورینٹیشن ڈفرینٹ ہوگی اسی طرح سے ان کی جو نیچر آف ریلیشن شپ ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہوگی، اور پلس اگر کوئی ایکسٹرنل فورس ان کو انفلوئنس کرے گی تو دیٹ ول بی دی فورس آف کنسرننگ انوائرمنٹ، جو کہ اسپیشل فورسز آپ کہتے ہیں، یعنی وہ لوکیلٹی جس میں وہ رہتے ہیں اس کی سرٹن فورسز یا سرٹن کہہ لیں کہ جو ماحولیاتی فیکٹرز جن کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس اسکول آف تھاٹ کے نزدیک سٹی ایز اے سوشل آرگنزم کہ جو شہر ہے وہ جسٹ ایک آرگنزم کی طرح سے ہے، اور اس کو ایکسٹرنل فورسز جو ہیں وہ انفلوئنس کرتی ہیں، اور اس طرح وہاں پہ رہنے والے جتنے بھی گروپس ہیں ان گروپس کو جو ہے وہ ان کے بیہیویئر کو یہ فورسز جو ہیں وہ شیپ کرتی ہیں کہ کیسے انہوں نے بننا ہے۔ اسی اسکول آف تھاٹ کے ایک سگنیفیکنٹ اسکالر ہیں لوئس ورتھ، اور وہ ایک فیمس اربن سوشالوجسٹ ہیں جنہوں نے اوور آل سٹی کے حوالے سے ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس دیں کہ ہی فوکسڈ آن لائف، منارٹی گروپ بیہیویئر اینڈ ماس میڈیا، کہ کیسے جو ہے وہ سٹی میں رہنے والے گروپ جو ہیں وہ اپنے عادات اور اپنے رولز اینڈ ریگولیشن بناتے ہیں، اپنے کلچر کو ڈیولپ کرتے ہیں، اور ہاؤ دے آر انفلوئنسڈ بائی ماس میڈیا، کہ کیسے جو ہے ان کی آپس میں ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈٹرمن ہوتی ہے، اور کس طرح سے ایک امپرسنالٹی کا ایلیمنٹ، یعنی اس کے نزدیک ایک ہیٹروجینٹی پریویل کرتی ہے شہروں میں، اور امپرسنالٹی ہوتی ہے، اور جو بلیف سسٹم ہے یا الٹیمیٹلی جو ویلیوز ہیں، گروپ ویلیوز ہیں، وہ گریجولی ویک ہوتی جاتی ہیں۔ میجر کنٹریبیوشن ٹو سوشل تھیوری آف اربن اسپیس، اربنزم ایز اے وے آف لائف، تو یہ ان کا ایک مشہور ایک کہہ لیں کہ آسپیکٹ ہے کہ انہوں نے اربنزم کو اوور آل ایک وے آف لائف سے تعبیر کیا، اور لوئس ورتھ کے نزدیک جو ہے جیسے جیسے اربن سیٹنگ کا انفلوئنس زیادہ ہوتا ہے تو لوگ جو ہیں وہ اپنی پرانی ویلیوز جو ہے چھوڑ کے نئی ویلیوز جو ہیں ان کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے ہیٹروجینٹی بڑھتی ہے، اور لوگوں کے درمیان ڈسٹنس بڑھتا ہے، اور کہہ لیں کہ امپرسنالٹی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ زیادہ ہوتا جاتا ہے، یعنی اس میں جو ہے انانیمٹی زیادہ پریویل کرتی ہے، اور اس میں جو ایک انٹیمیسی ہے وہ لیس ہوتی جاتی ہے ود دی پیسج آف ٹائم۔ تو اس طرح سے یعنی اوور آل جو سٹی لائف ہے وہ ہیومن ویلیوز کو گریجولی چینج کرتی ہے، اور اربن سیٹنگ میں جو ویلیوز ہیں وہ ایک ڈفرینٹ شیپ رکھتی ہیں، اور وہی ویلیوز جو ہیں وہ انڈیویجولس کے بیہیویئر کو کنٹرول کرتی ہیں۔